ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں اور ابھی ہم بات کریں گے جہیز کے حوالے سے کہ جہیز کیوں ضروری ہے. یہ روایت ہمارے معاشرے میں کہاں سے آ گئی ہے اور پھر جہیز دینا، سب سے پہلی بات تو یہ کیوں دیا جاتا ہے اور پھر اس کی نمائش کرنا. سوسائٹی کیوں نمائش کرتی ہے اس کی، یا ہم کیوں بضد ہوتے ہیں کہ جہیز اپنی بیٹی کو دیا جائے، یا کیوں بضد ہوتے ہیں کہ جہیز لایا جائے. جو بہو آئے، جس کی بیٹی کو ہم لے کے آئیں، وہ اپنے جگر کا ٹکڑا بھی دے اور پھر آپ کو قیمتی چیزیں بھی دے آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق. یہ کیا کویسچنز ہیں، یہ کیا روایات ہیں، ان پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں دو معزز مہمان موجود ہیں، ان کا آپ کو تعارف کرواتا چلوں. پروفیسر ڈاکٹر محمد صارم سیف صاحب عالمدین ہیں. سر، آپ کے آنے کا شکریہ، ویری وارم ویلکم. اور ان کے ساتھ موجود ہیں حافظ صفی اللہ صدیقی صاحب، چیف ایگزیکٹو النکاح رباط الزواج. سر، آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. کیسے ہیں سر آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیت میں سے وقت نکالا آج. لیکن چونکہ ٹاپک ایسا تھا تو ہم چاہ رہے تھے کہ دین اور دنیا دونوں کے معاملات کو ہم پیرلل لے کے چلیں. تو سر، سب سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، یہ ہے کیا جہیز؟ یہ کون سی ایسی بیماری ہے جو ہماری سوسائٹی میں آئے روز بڑھتی ہی جا رہی ہے؟ کہاں سے ہم نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے ایک اہم ترین عنوان کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا ہے، اور یہ اس معاشرے کے اندر بڑی عام ضرورت ہے کہ اس کے اوپر دینی رہنمائی بھی دی جائے، اور اس وقت معاشرے کے جو حالات ہیں اس حوالے سے بھی اس کے اوپر گفتگو کی جائے. تو سب سے پہلے یہ کہ جہیز کہتے ہیں تیاری کو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ لفظ نکلا، عربی زبان کا لفظ ہے. جیسے فرمایا من جہز غازیا فقد غزا، جس نے کسی مجاہد کو تیار کیا اس نے بھی جہاد کیا. تو یہاں پہ جہازہ یہ جو ہے تیاری کے معنی میں، تو اسی سے ہم عام روٹین میں بھی کہتے ہیں تجہیز و تکفین، یعنی اس کی تیاری. تو یہاں پہ جب بیٹی کی شادی کے حوالے سے جو تیاری کی جاتی ہے تو اس کے لیے لفظ جہیز بولا جاتا. یہ تو اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے لفظی اعتبار سے. چونکہ ہم لوگ یہاں پہ پہلے یہاں پہ اکثر جو ہیں وہ ہندو رہتے تھے، تو ہندوؤں سے کنورٹ ہونے والے کنورٹیز ہیں یہ سارے کے سارے. تو ان معاشرے کے اثرات موجود ہیں. اس معاشرے کے اندر ایک چیز تھی کہ بیٹیوں کو وراثت کے اندر کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا. تو جب وراثت میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا، اس کا تصور بھی نہیں تھا، بلکہ ان کے اندر ستی کی رسم اور اس قسم کی بہت سی رسومات شامل تھی جس کے اندر عورتوں کی تنقیص شامل تھی. تو اسلام نے تو اس کی ساری نفی کی ہے، لیکن وہ چونکہ وہی معاشرہ تھا، وہیں سے ہونے والے مسلمان تھے، تو ایک رواج بن گیا تھا ہندوؤں کے اندر جو اصلاً کہ وہ اپنی بیٹی کو جب اپنے گھر سے ودا کرتے تھے تو ایک تیاری کر لیتے تھے کہ اب ہم نے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا. تو وہ اس وقت کچھ نہ کچھ کر کے اس کو ودا کر دیا اور مستقل بھیج دیا. یعنی اس کے پیچھے اس وقت سوچ یہ تھی کہ حصے کی بجائے اس کو جہیز دے دیا. جی بالکل، اس کی سوچ یہ تھی. ٹھیک ہے. جبکہ اسلام نے اس کی ممانعت کی ہے. اسی وجہ سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 13-14 کے اندر جب پہلے 11-12 میں وراثت کے احکامات بیان ہوئے تو اس کے بعد بتایا کہ 13 کے اندر کہ جو ان وراثت کے احکامات کو مانے گا تو اس کے لیے انعامات ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات کو حدود کہا. ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسی ہندو تصوراتی جہیز کو لیں گے، یعنی جو بدلے وراثت ہے، تو پھر اس نے حدود اللہ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی کرنے کی کوشش کی. یہ ہندو معاشرے کے اندر اس کو چونکہ بدلے وراثت کے طور پہ لیا جاتا تھا، تو اس وجہ سے علماء نے اس کا رد بھی اسی سختی سے کیا کہ یہ وراثت کا بدل نہیں ہے، اور کیونکہ وراثت جو حدود اللہ میں سے، تو سختی اسی وجہ سے کی گئی اور یہ لفظ لعنت بولا گیا. اور لفظ لعنت جو ہے اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے الطرد الرحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا. جب ہم حدود اللہ توڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نہیں حاصل ہوتی، وہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ عام زبان زد عام ہو گیا کہ جہیز ایک لعنت ہے، یعنی اگر آپ اس کو بدلے وراثت کے طور پہ لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حدود توڑ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود توڑنا اللہ کی رحمت سے دوری کا سبب ہے. لیکن چونکہ اس معاشرے کے اندر اب وہ چیز رہی نہیں، اس زمانے کے اندر اس کی ضرورت تھی، تو یہ لفظ اس وقت بولا گیا. لہذا اب ہمیں اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے. آپ اس کو ایک ناسور کہہ سکتے ہیں، خرابی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایسے الفاظ جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک ہے. تو سر پھر آپ نے بڑی تصحیح کی، کیونکہ اکثر یہی بولا جاتا ہے. تو پھر سمجھنے کے لیے یہ بھی بتائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو جب جہیز دیے، اور ہمیں سمجھنے کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی، آپ کی جیب کیا اجازت دیتی ہے، آپ دل سے کیا کرنا چاہتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے، یہ گائیڈ کیجئے ذرا. آپ نے بڑا اہم سوال کیا ہے، اور ان دنوں میں آپ کے علم میں بھی ہے کہ ایک بہت ایشو بھی چلا ہوا ہے. تو اس حوالے سے جو اصل دینی رہنمائی وہ یہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث موجود ہے، 4152 نمبر حدیث ہے جی. اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جاتے ہیں.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، اور انہوں نے ایک اونی چادر لی ہوئی ہے، اور وہیں پہ ان کے پاس ایک مشکیزہ بھی موجود ہے، اور ایک جو ہے بعض نے تقیہ ترجمہ کیا اور بعض نے گدا ترجمہ کیا، جس کے اندر اذخر جو گھاس تھی اس گھاس سے اس کو نرم کیا گیا، یعنی جیسے آج ہم روئی وغیرہ اور پولیسٹر ڈالتے ہیں تو اس کو کچھ نرم اور سہولت کے لیے. ٹھیک ہے. اب یہ 3 چیزوں کے متعلق آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہازہ ہوا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے لیے یہ تیار کر کے دیا. اب اس کی اصل توجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، بعض علماء کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے کچھ چیزیں موجود تھیں، ان کو سیل کرنے کے بعد ان کی چیزوں کو لے کے دیا کہ یہ اب آپ کا گھر ہے، تو اب اس کی ضروریات کے مطابق ایک انسان اکیلا رہتا ہے اس کی کیفیت اور ہوتی ہے، ایک انسان جو ہے وہ پوری فیملی کے ساتھ ہے، اب نئی فیملی بن رہی ہے، خاندان ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس اعتبار سے ان کی ضروریات کو پورا کر کے دیا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے. تو جو زیر کفالت ہوتا ہے وہ بیٹوں کی طرح تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور داماد بھی بن گئے، اب وہ بھی بیٹا، تو دوہرا رشتہ ہو گیا، تو بیٹی بھی وہاں جا رہی ہے. تو یہ اس اعتبار سے بطور شفقت والد کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ چیزیں مہیا کیں تاکہ اپنے گھر کے اندر سہولت ہو سکے. اب اس کے اوپر محدثین نے جو باب قائم کیا ہے نا، وہ ہمیں اس کے بارے میں صحیح رہنمائی دے گا. آپ کے سوال سے متعلق وہ باب امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا زہد دیکھیے کہ ان کے گھر کے اندر کتنی سی چیزیں ہوتی تھیں اور وہ زندگی بسر کر رہے. اب اس بات کو لے کے جو ہے وہ 2 ایکسٹریم بن گئے. ایک نے کہا جہیز بالکل جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اپنے زمانے کی ضرورت کے مطابق. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے. وہ باب قائم کیا جا رہا ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ کیسی کیفیت تھی اور ہم نے وہ اتنا جہیز کا ایک ایسا بوجھ ڈال دیا اور وہی ہندوانہ رسوم کو اپنے اوپر جو ہے وہ اسی کو کھینچ کے لے آئے. تو یہ وہ چیز نہیں بنتی. یہاں سے زہد کا باب بنتا ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق کیا جا سکتا ہے. اور دوسری ایکسٹریم یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا نہیں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی چیزیں دی ہیں تو بالکل جہیز ناجائز ہے. بالکل جہیز ناجائز نہیں ہے. ایک تیاری ہے، اگر انسان بطور تحفہ دینا چاہے اور اس سے وہ ہندوانہ رسوم کا جو ہے وہ وہی ساری چیزیں نہ ہوں، خالی صرف تحفہ دینا چاہ رہا تو اپنے بیٹے کو بھی تحفہ دے سکتا ہے، بیٹی کو بھی دے سکتا ہے، شادی کے موقع پہ بھی دے سکتا ہے، شادی کے بعد بھی دے سکتا ہے. تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن اس کی ضرورت کے مطابق جو اس کی بیسک نیڈز ہیں اگر اس گھر میں موجود نہیں ہے تو اگر وہ دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے. مزید گفتگو بھی کریں گے ڈاکٹر صاحب. تو ابھی چلتے ہیں حافظ صاحب کی طرف. حافظ صاحب، بڑی دیر سے آپ ہماری گفتگو سن رہے ہیں. ہم نے دینی بات بھی کی ہے، ڈیفینیٹلی آپ دین پہ ماشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم دنیاوی طور پہ ذرا آپ سے بات کریں گے کہ جہیز کی جو خواہش ہے اس کا حصول معاشرے میں زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیے گا ایسا کیوں ہے. دوسرا کہ آپ چونکہ ایک میچ میکر کی صورتحال سے بھی بڑے اچھی طرح سے آگاہ ہیں، سوسائٹی کا ڈیلما کیا ہے، اصل روٹ کاز اس کا کیا نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں پیغام ٹی وی کی ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اس پروگرام میں. اچھا، عرض یہ ہے کہ جیسے جہیز کی ڈیمانڈز لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہیں، اسی طرح دوسری طرف بھی لوگوں کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں. جیسے کہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہیں آج کل. عام طور پہ لڑکے والے جو ہیں وہ جہیز کی لالچ رکھتے ہیں، جہیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جہیز کتنا دیا جائے گا، لڑکی والے کیا دے سکتے ہیں. اور اسی طرح جو لڑکی والے ہیں جب وہ رشتہ تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں گھر، گاڑی، بنگلہ، کاروبار، پیسہ، یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ یک طرفہ نہیں ہے، یہ 2 طرفہ ہے. یہ لالچ جو ہے یہ 2 طرفہ بڑھ رہا ہے اور اس معاشرے کو خراب کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں سے ہی بچنا چاہیے اور ہم لوگوں کو سجیسٹ بھی یہی کرتے ہیں. لیکن جس بندے کو لالچ پڑ جاتی ہے وہ اتنی جلدی نہیں چھوڑتا، چاہے وہ لڑکی والی سائیڈ ہو چاہے وہ میل والی سائیڈ ہو، دونوں طرف سے معاملہ یہ چل رہا ہے. دونوں طرف سے یہی معاملہ. اچھا، آپ نے کیا فائنڈ آؤٹ کیا ہے کہ جہیز دینا چاہتے ہیں یا جہیز لینا چاہتے ہیں؟ زیادہ معاملہ کیا ہے؟ زیادہ معاملہ یہ ہے کہ جہیز دینا نہیں چاہتے، لیکن اس لیے دیتے ہیں کہ کل کو ہماری بچی کو کوئی تانا نہ دے کہ آپ جہیز نہیں لائی یا آپ جہیز کم لائی ہو. اور لڑکے والے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کرتے ہیں. عام طور پہ اگر کوئی
دیندار بھی بن کے دکھا رہا ہو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی کوئی بات نہیں، جو دینا ہے آپ نے اپنی بیٹی کو دینا ہے، ہمارے پاس جگہ ہے. اس شیلٹر کے اندر اپنا مدعا بیان کر دیتے ہیں. ہاں جی بالکل. بات آپ نے یعنی بڑی وہ اچھی جو کی. بندوق ہے وہ لڑکی والوں کے کندھے پہ رکھ کے ہی چلا اپنا دیتے جو ہیں کہ مقصد ہمارے ہے پاس وہ اس طرح سے جگہ پورا ہے. کیا جاتا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کیا یہ بات حقیقتاً ایسی ہی ہے کہ ہم اپنی بیٹی کو جو دیں گے اس کا روب رہے گا اپنے سسرال میں، اس کو کوئی بات نہیں کر سکے گا؟ یہ حقیقت ہے اس میں؟ جی بالکل ایسے ہے. اور عام طور پہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ اگر ہم اپنی بچی کو ہر طرح کی چیز دے کے بھیجیں گے تو اس کو کوئی تانا نہیں دے گا، اس کا روب بھی رہے گا کہ یہ بہت سامان لے کے آئی ہے. تو اکثر ایسی مثالیں بھی ہیں سر کہ اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی وہ گھر نہیں بستے، معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں، پھر وہی جو دیا ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے لڑائیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں. اس پہ بھی بات کیجیے گا. سر بالکل اسی طرح ہے، کیونکہ یہ لالچ کی بنا پر ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. دیکھیں اگر آپ بھی یہی چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کا گھر اچھا ہو، اس کا بزنس اچھا ہو وغیرہ وغیرہ، اس کا گھر بڑا ہو، تو ظاہر ہے اس بڑے گھر کو بھرنا بھی پھر آپ نے ہے اپنے سامان سے. جب آپ اسے بھر دیتے ہیں اس کے بعد آپ کے اندر وہ اخلاقیات تو نہیں ہیں کہ جو آپ کو اکٹھا رکھ سکیں. اب یہ تو ساری زندگی کا معاملہ ہے، یہ کوئی ایک دن کا معاملہ تو ہے نہیں. شادی بیاہ تو جب ساری زندگی ساتھ چلنا پڑتا ہے تو اس کے اندر کلیشز پیدا ہوتے ہیں، وہ اخلاقیات تو موجود نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے. تو اس طرح پھر یہ رشتہ جو ہے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور آخر کار جب طلاق ہوتی ہے تو پھر یہ جہیز واپس دے دیں، وہ لسٹیں نکل آتی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ ہم نے یہ لسٹ بنا کر دی تھی، یہ چیزیں ہم نے دی تھیں، یہ چیزیں دو واپس. اب اس میں سے کچھ چیزیں غائب بھی ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی ہیں، کچھ ٹوٹ جاتی ہیں، کچھ خراب ہو جاتی ہیں، اس پہ بھی معاملات جو ہیں وہ حافظ خراب صاحب ہوتے ہیں. پھر تو یہ معاملہ یہ ہوگا، یہ ریلیشن شپ تو نہ بنا، یہ تو پھر ڈیل ہو گئی، لے دے والا معاملہ ہو گیا. پھر یہ سر بالکل ایسے ہی چل رہا ہے آج کل سوسائٹی میں زیادہ تر یہی چل رہا ہے. بالکل اسی تو آپ طرح. اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جب لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں یا جب سوسائٹی میں آپ موو کرتے ہیں، آپ سے لوگ گائیڈنس لیتے ہیں، پھر آپ اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ ان کو سمجھاتے ہیں کہ اپنی بے جا خواہشات جو ہیں انہیں کم کریں، کیونکہ بے جا خواہشات لڑکی والوں کی ہوں یا لڑکے والوں کی ہوں، دونوں طرف سے نقصان دہ ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے ہیں انہیں سمجھائیں، اس وقت لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، لیکن جب گھر جاتے ہیں اب ظاہر ہے سارا گھرانہ تو دیندار یا سمجھدار نہیں ہوتا. جی. کچھ ایک دو فرد یا افراد جو ہیں وہ سمجھ بھی جائیں تو باقی سب کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے. وہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، یہ سب ایک طرف ہو جاتے ہیں، تو معاملات وہیں کے وہیں رہتے ہیں. جہاں پہ ان کی سوئی پہلے سے اٹکی ہوتی ہے وہ وہیں پر. بڑا ٹپیکل جملہ آپ نے بولا، جہاں پہ سوئی اٹکی ہوتی ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے سر، آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے وراثت کے حوالے سے. ہم نے پہلے تو یہ دیکھا کہ بیٹی کو جہیز دے دیا گیا، پھر اگر ذہن میں یہ رکھ لیا گیا کہ اب اس کو وراثت نہیں دینی. پہلی بات تو یہ بتائیے گا جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ غلط ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ جہیز بھی دیا، پھر ماں باپ اپنی خوشی سے بھی کچھ تحائف دیتے رہتے ہیں، پھر بھی وراثت کا ایلیمنٹ وہیں پر رہے گا یا چیزیں چینج ہوں گی؟ وراثت کا ایلیمنٹ وہیں پہ رہے گا، کیونکہ جو زندگی میں دے رہے ہیں وہ تو ہبہ ہے. جی. اور ہبہ کا جو اصول ہے شریعت نے دیا ہے، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعدلوا بین اولادکم، اولاد کے درمیان عدل کرنا ہے. ایک تو اس کا اصول یہ ہے. تو اب جب عدل کریں گے تو بیٹے کو بھی جتنا دیں گے اتنا ہی بیٹی کو دیں گے. عام طور پہ یہی تصور ہوتا ہے بیٹے کو کاروبار کروا دیا اور بیٹی کو جہیز دے دیا، تو یہ غیر شرعی اصول ہے. آپ نے جو چیز جس کی ملکیت میں دینی ہے اولاً تو اس کی ملکیت میں رہے. ایک چیز آپ داماد کو دے رہے ہیں اور اگر آپ اپنی خوشی سے دے رہے ہیں مثال کے طور پر، تو اس کو ابھی ہم ڈیبیٹ اس پہ نہ بھی کریں تو وہ داماد کو دی ہے، آپ نے بیٹی کو تو نہیں دی، لیکن بیٹی کے کھاتے میں ڈال دیں کہ میں نے آپ کی بیٹی کی شادی کے اوپر اتنا کچھ خرچ کیا، آپ کے جو ہے وہ بارات کے اوپر اتنے پیسے لگ گئے اور یہ میں نے سب چیزیں کی ہیں، تو اب اس کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. یہ درست نہیں. اعدلوا بین اولادکم کا مطلب ہے کہ آپ کی جو صلبی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، ان کو برابر تقسیم کریں جو ان کی ضروریات ہیں اضافی. ہاں البتہ ایسی ضروریات ہیں جو اس کی صحت کے حوالے سے، اس کے اندر عدل یہی ہے کہ اس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس پہ خرچ کریں. کسی پہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے، کسی پہ کم، لیکن یہ جو جہیز کے پرسپیکٹیو سے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنی چیز اس کو دی ہے خوشی سے، بیٹے کے لیے اگر کوئی چیز کی ہے تو بیٹی کے لیے اتنی کر دیں یا اتنی مالیت اس کو دے دیں. اور اسی طرح زندگی کے اندر جو ہے ساری جائیداد کی تقسیم نہیں، لیکن جو وراثت ہے وہ وراثت کل مال کو ہے، اسی لیے اس کو ترکہ کہتے ہیں، یعنی جو ترک کر کے دنیا سے رخصت ہو گیا.
اب اس کے اندر جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 11 ہے اس میں للذکر مثل حظ الانثیین، تو اب جب وہ زندگی میں تحفہ دے رہا ہے وہ تو دے کے چلا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم دنیا سے رخصت ہوگے تو اولاد کے درمیان جو ہے بیٹے اور بیٹی کے درمیان 2:1 کی نسبت برقرار رہے گی، اس کا اس سے تعلق کوئی نہیں ہے۔ یہ جو زندگی کے کام ہے وہ بعد والے نہیں ہوتے، جیسے جنازہ پہلے نہیں ہو سکتا اسی طرح اس کا جو ہے کوئی اثر نہیں پڑے گا، اسی طرح یہاں پہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، جو تحفہ دے دیا اس کا وراثت سے کوئی تعلق ٹھیک ہے، یعنی وراثت اپنی جگہ سٹینڈ کرے گی جیسے آپ نے بالکل، پہلے کہا۔ سر یہ فرمائیے گا کہ جہیز کی ہی وجہ سے بڑی ہماری نوجوان بچیاں اب تو بڑی عمر تک بھی چلی جاتی ہیں، جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہوتی، پھر وہ ایک گناہ کی زندگی بھی علیحدہ سے شروع ہو جاتی ہے، جیسے اکثر سینگز میں یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نکاح اتنا مشکل کر دیا گیا ہے اور زنا بالکل آسان ہو گیا ہے، معاشرے کا یہ ڈیلیما ہے۔ یہ بتائیے گا کہ اس ساری سچویشن میں ہمارا دینی طبقہ اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دینی طبقہ یہ کردار ادا کر سکتا ہے کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں۔ جی دیکھیں اسلام نے جو اصل کام دیا ہے نا، یہ خطبہ جمعہ جو دیا ہے اور اب سوشل میڈیا بھی چلیں آ گیا ہے، یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں ایک دن ایسا ہو جب لوگ بیٹھیں اپنے سوشل ایشوز کے بارے میں اسلامی رہنمائی لے سکیں، تو ان ایشوز کو بھی اگر ممبروں میں حراب سے ساتھ ڈسکس کیا جائے، جیسے آپ نے یہاں پہ اس کو ایک ڈسکس کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، ایسے اور بھی بہت سارے ایشوز ہوں گے، تو اس طرح اویئرنیس پیدا ہوگی، اور اس اویئرنیس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ سادگی ہے اسلام میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، لیکن کہیں ایک بھی کم از کم میرے علم میں تو نہیں ہے کہ کوئی ایک زوجہ محترمہ اس امت کی ماں ایسی ہو کہ جو جہیز کچھ ساتھ لے کے آئی ہوں، یا اتنی محبت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساتھ کچھ دیا ہو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ ساتھ، تو یہ سادگی کے بالکل صریح خلاف ہے۔ تو سادگی کے چونکہ خلاف ہے تو لہٰذا جتنا آپ کمپلیکس کرتے جائیں گے سسٹم کو، جتنی ڈیمانڈز بڑھتی جائیں گی، نکاح مشکل ہوتا جائے گا، اور نکاح مشکل ہوتا ہے تو گناہ آسان ہوتا ہے۔ گناہ صرف اور صرف جو ہے وہ زنا کی طرف نہیں لے کے جاتا، بلکہ انسان بدگمانی میں آ جاتا ہے، انسان جو ہے وہ تلخی میں آ جاتا ہے، ایک دوسرے سے اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں، تو یہ بھی تو ساری گناہ کی صورتحال ہے جو نکاح لیٹ ہونے کی وجہ سے گھریلو چپکلیشیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تو یہ بھی سب انہی چیزوں کے اندر آتی ہیں۔ یعنی ذمہ داری پھر یہ بھی عائد ہوتی ہے کہ اگر جمعے کا اکٹھ ہے تو اس خطبے میں آپ بیان کریں، وہاں پہ لوگوں کو سمجھائیں، سوسائٹی کے ایشوز ڈسکس کریں، یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہم پہ، پھر یہ معاملات سادگی کی طرف بھی آئیں گے اور سلجھتے بھی جائیں گے۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیے گا کہ عموماً یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے تو جہیز نہیں لینا، یا لڑکے والوں نے کہہ دیا، جیسے آپ پہلے فرما رہے تھے کہ وہ کہتے تو یہی ہیں کہ آپ نے جو دینا ہے اپنی بیٹی کو دینا ہے، اس کے باوجود آپ کے تجربات کیا کہتے ہیں؟ اس کی روشنی میں بتائیے کہ یہ کہاں پہ خامی نظر آ رہی ہے؟ دینے والوں کی خامی نظر آ رہی ہے جو لڑکی کو انسسٹ کرتے ہیں دینے میں، یا لینے والوں کی خامی نظر آ رہی ہے جو لڑکے کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہے ہیں کہ دیکھ لیں آپ جیسے آپ کو بہتر لگتا ہے؟ میں اس میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب کی عمر ہوئی شادی کی، تو ڈاکٹر صاحب کے جو والد تھے وہ لڑکی دیکھنے کے لیے لڑکی کے گھر گئے، تو لڑکی دیکھنے کے بعد اس کے والد سے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے لڑکی ہمیں پسند ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اپنی بیٹی کو دیں گے کیا؟ ویری بیڈ، ویری بیڈ۔ اب لڑکی کے والد صاحب جو ہیں وہ پریشان ہو گئے، لیکن خیر سمجھدار تھے، انہوں نے کہا آپ 1 ماہ کا ہمیں ٹائم دے دیں، ہم سامان اکٹھا کرتے ہیں پھر آپ کو بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ اپنے گھر آ گئے۔ 1 ماہ کے بعد لڑکی کے والد نے ان کو کال کی اور کہا کہ آپ پلیز ہمارے گھر تشریف لائیں، دیکھیں آ کے، ہم نے سامان اکٹھا کر لیا۔ یہ بڑی خوشی خوشی آئے، آ کے انہوں نے دیکھا تو لڑکی کے والد نے اپنے گھر کے 3 کمرے باری باری کھولے اور دکھائے کہ یہ دیکھیں یہ سامان ہے جو ہم نے اپنی بیٹی کو دینا ہے۔ تو بڑے خوش ہوئے ڈاکٹر صاحب کے والد صاحب۔ اب دیکھنے کے بعد ان کو لڑکی کے والد ایک ہال میں لے گئے، برآمدے میں جہاں انہوں نے سٹنگ ارینجمنٹ کیا ہوا تھا، کہنے لگے پلیز آپ یہاں تشریف رکھیں، تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو کیا کیا دینا ہے، تو ابھی بارات آنے والی ہے تو آپ پلیز کھانا کھا کے جائیے گا۔ ویری گڈ، ویری گڈ، بالکل ایسے ہونا چاہیے۔ تو اس طرح کے معاملات بھی ہوتے ہیں، عام طور پہ لڑکے والے ہی زیادہ ڈیمانڈز کرتے ہیں۔ مجھے اسی طرح ایک آدمی نے کال کی، کہنے لگا کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں لیکن ایسی جگہ پہ جو مجھے گاڑی دیں، خود سے کہہ رہے ہیں وہ سب؟ خود سے کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے ان کو پھر سمجھایا۔ اسی طرح
روزانہ کی بنیاد پر کچھ ایسی کالز، کچھ ایسے لوگ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جو یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ لڑکی کسی یو کے نیشنلٹی والی ہو یا یو ایس اے کی رہنے والی ہو، ہمیں ساتھ لے جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک لالچ ہے. وہی یعنی سر، وہی خود بات، سے نہیں ڈیل جا والی بات ہے سکتے، وہی. جی تو یہ شارٹ کٹ جو ہے یہ لوگ نکالتے ہیں. جہیز بھی اسی طرح ہے، یہ بھی، اور اسی طرح جو مختلف ڈیمانڈز لڑکی والوں کی طرف سے ہوتی ہیں وہ بھی شادی میں تاخیر کا باعث بنتی ہیں. پہلے تو ہم صرف جہیز کو ہی کہتے تھے کہ یہ جہیز کی وجہ سے لڑکیاں بوڑھی ہو رہی ہیں، لیکن آج کل جو ہے لڑکیوں کی اپنی ڈیمانڈز، لڑکی کے گھر والوں کی اپنی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اس قسم کی ہیں کہ جن کی وجہ سے شادی میں تاخیر جو ہے وہ ہو رہی ہے. حافظ صاحب، یہ بھی ٹاپک بڑا زبردست ہے، دوبارہ اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. میں ذرا ڈاکٹر صاحب کی طرف آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، ابھی جب ہم گفتگو کر رہے تھے تو حافظ صاحب کی بات پہ آپ نے مجھے ایسا جسچر دیا، کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کیا آیا آپ کے ذہن میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بہت زیادہ ہمارا ایک رویہ بن گیا ہے نا جہیز کے حوالے سے، تو اس کا سبب ایک بنیادی یہ بھی ہے کہ ہم یہ نکاح سے پہلے نا کچھ رسومات کرتے ہیں. جی. مثال کے طور پر کچھ نے اس کا مہندی رکھا ہوتا ہے، کچھ نے اکٹھ کوئی میل جو مرضی کہہ لیجئے، وہ کچھ دن پہلے ہوتا ہے اور پورا خاندان آتا ہے. جی. اب اس میں ایک تو ہوتا ہے اجتماع، وہ شرعی ہے یا غیر شرعی کا مسئلہ نہیں. اس وقت اس کے اندر ایک اضافی رسم شامل ہو گئی. وہ رسم ہے کہ وہ جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ دکھانا ہے. اب جب آپ کو کسی کو دکھانا ہے تو اس دکھانے کے لیے آپ اپنی عزت رکھنے کے لیے بھی بہت چیزیں بنانے بیٹھ جاتے ہیں. اس دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو پیس دیں گے. بالکل. جی. اب ایک نوجوان ہے، اس کی شادی کے لیے بالغ ہونے پہ شادی کا حکم ہے اگر اس کے اسباب مہیا ہو گئے. جی. تو 12-13 سال کی عمر میں بالغ ہو رہا ہے، 11 سال کی عمر میں. اب اس کو 22-23 سال کی عمر میں نکاح ہونا ہے. 2-3 سال لیٹ اس لیے کر رہے ہیں کچھ پہلے بن جائے. ادھر بیٹیاں لیٹ کی جا رہی ہیں کہ پہلے جو ہے وہ کچھ یہاں پہ اس کا جہیز بن جائے، اور وہ اگر آگے ڈیمانڈ نہ بھی ہو تو جب ہم نے اس کو 1-2 دن پہلے لوگوں کو بلانا، رشتہ داروں کو، وہ کیا کہیں گے ہم نے کیا دیا اپنی بیٹی کو. تو وہ دکھانے کے چکر میں نا بہت کچھ بنانے، اگر ڈیمانڈ نہ بھی ہو تو یہ اپنے رکھ رکھاؤ اور اپنی عزت کے لیے. یعنی ڈاکٹر صاحب جیسے آپ فرما رہے ہیں شو آف کی جو گیم ہے، جی بالکل، اس کے چکر میں بندہ قرض بھی لے لیتا ہے، بندہ مرض بھی لے لیتا ہے، بیماریوں میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے، سوسائٹی کی بھی باتیں سنتا ہے اور بعد میں پھر وہی قرض اتارنا مشکل ہوا ہوتا ہے. تو یہ اپنی خامی بھی ہے. جی اپنی خامی بھی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. حافظ صاحب، جو آپ بات ابھی کر رہے تھے اس میں تو پھر یہ بھی ہمیں بتائیے کہ آج کل لوگوں کی ڈیمانڈز کیا ہیں. جس طرح لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، ایک صاحب نے بڑی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ ہی کہہ دیا کہ مجھے گاڑی چاہیے. اللہ کے بندے، پہلے کسی کی بیٹی جگر کا گوشہ تمہارے پاس آ رہا ہے اور پھر تم مانگ رہے ہو، اپنی ڈیمانڈز کر رہے ہو. کچھ لوگ ایسے بھی میں جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ جی آپ جہیز نہ دیں، کیش اتنا دے دیں تو ہم نے جو کرنا ہوگا اس کے مطابق کر لیں گے. اس پہ ذرا گفتگو کیجیے. جی میں عرض یہ کروں گا کہ عام طور پہ لڑکے والے جب رشتہ کروانے کے لیے آتے ہیں تو اس وقت جہیز کی کوئی بات نہیں کرتے. اچھا، انیشلی وہ اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے. یہ باتیں ہوتی ہیں رشتہ طے ہونے کے بعد. کچھ لوگ ہوتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ کال کر کے ہی کہہ دیتے ہیں یا آ کے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں گاڑی والا چاہیے یا جو گاڑی دے سکیں ہمیں. تو ایسے لوگوں کی شرح کم ہے، لیکن عام طور پہ یہ باتیں رشتہ طے ہونے کے بعد کھلتی ہیں. ہم لوگ تو ایجوکیٹ کرتے ہیں لوگوں کو کہ جو اس طرح کی باتیں کریں یا آپ سے بہت زیادہ ڈیمانڈز رکھیں تو آپ وہاں پہ رشتہ نہ کریں. ٹھیک ہے. جی. یہ صرف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ وہ غلط کر رہے ہیں، ان کو درست ہونے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ اسی طرح جو ہے نا لڑکی والے بھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک خاتون آئی ہمارے پاس، کہنے لگیں کہ میری بیٹی کی عمر 32 سال ہو گئی ہے، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، بہت خوبصورت ہے. اور پھر کہنے لگیں کہ ہم بڑے عرصے سے اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہے ہیں. تو میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کس طرح کا رشتہ تلاش کر رہی ہیں. کہنے لگیں میں بیوہ خاتون ہوں، تو گھر کا گزر بسر جو ہے وہ ہمارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، کوئی ہماری ہیلپ نہیں کرتا. اچھا، اس کے بعد کہنے لگی میرے جو ہیں شوہر کو فوت ہوئے 9 سال ہو چکے ہیں اور ان کا کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے کہ جو ہماری ہیلپ کرے. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس میں بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ نکل آئیں گی بات کو سمجھنے کے لیے. اب وہ کہنے لگیں کہ ہم رشتہ اس طرح کا تلاش کر رہے ہیں
کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہو، اپنا اس کا گھر ہو، کاروبار اس کا اچھا ہو، گاڑی اس کے پاس ہو، اور میری بیٹی جو ہے نا وہ گاڑی چلانا جانتی ہے. یہ بات آپ ذرا غور سے سنیں کہ وہ یہ اس لیے بتانا چاہ رہی ہیں کہ اس کو گاڑی بھی لے کے دے سکے الگ سے. جی. اس کے ساتھ ساتھ وہ خاتون کہنے لگیں کہ فیملی بھی چھوٹی ہونی چاہیے. تو میں نے ان کو روکا، میں نے کہا آپ میری بات ذرا غور سے سنیے گا. ابھی آپ نے جو باتیں بتائی ہیں مجھے کہ میرے ہسبینڈ کا کوئی بھائی بہن نہیں ہے، ہماری کوئی ہیلپ نہیں کرتا، تو چھوٹی فیملی کا نقصان تو آپ سے زیادہ اچھا کوئی نہیں جانتا. ابھی بھی آپ چھوٹی فیملی ہی تلاش کر رہی ہیں. تو میری بات سن کے ان کو ایک دھچکا سا لگا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا، سوچ میں پڑ گئیں. پھر میں نے انہیں کہا، میں نے کہا دوسری بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بہت غریب ہیں، تو ساتھ آپ بتا رہی ہیں کہ میری بیٹی گاڑی چلانا جانتی ہے، تو گاڑی اس نے کیسے چلانی سیکھ لی؟ تو کہنے لگیں کہ جب میرے ہسبینڈ فوت ہوئے تھے اس وقت ہمارے پاس گاڑی تھی تو بچی چلاتی تھی، اب وہ بک چکی ہے. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اچھا میں نے پھر کہا، میں نے کہا تیسری بات اب یہ کہہ رہی ہیں اس کے پاس گھر اپنا ہو، کاروبار اچھا ہو، گاڑیاں ہوں، ویل سیٹلڈ ہو بندہ، ویل سیٹلڈ ہو. تو میں نے کہا آپ دوسری طرف یہ بھی کہتی ہیں کہ ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہوتا ہے، تو آپ اپنے مطابق تلاش کریں. آپ اگر اپنے مطابق اپنے لیول پر رہ کر رشتہ تلاش کریں گے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، جلدی سے مل جائے گا. جی. اگر کرائٹیریا آپ یہی رکھیں گے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ مزید بھی کئی سال گزر سکتے ہیں. تو میری بات بہرحال ان کو سمجھ آئی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس پہ سوچتی ہوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ سوچ. پھر ان کی سوچ ختم ہوئی یا ابھی تک وہ سوچ میں ہی ہے؟ اچھا دوبارہ نہیں آئی. دوبارہ نہیں آئی. دیکھیں لوگ، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگوں کی ذہن سازی کرتے ہیں، لیکن لوگ جس بات پر اٹکے ہوتے ہیں وہیں پر رہتے ہیں. اس کی بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اکیلے اس چیز پہ نہیں ہوتے، وہ پیچھے پورا گھرانہ جو ہے اس کا یہی مائنڈ ہوتا ہے. تو سب کی سوچ تو نہیں انسان بدل سکتا. ایک یا دو افراد جو ہمارے پاس آئے ان کی تو ہم نے بدل دی. اب آگے وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی حافظ صاحب نے کہا ہے کہ یہ جہیز ایک تو وہ ہے جیسے ہم اپنی بچی کو دیتے ہیں یا والدین اپنی کسی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، یہ تو یہ معاملہ ہو گیا، یا ان سے ڈیمانڈ کیا جاتا ہے. اگر لڑکے والے وہ مانگیں کہ یہ ساری چیز چاہیے، یہ ہمیں چاہیے، ہمیں کیش چاہیے، جیسا ابھی یہ فرما رہے تھے کہ گاڑی چاہیے، یعنی کہ وہ چیز وہی جہیز میں چلی گئی. اب اس کیس میں جیسے وہ خاتون آگے کہہ رہی ہیں ہمیں لڑکے سے یہ بھی چاہیے، لڑکے کے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، اس ڈیمانڈ کو کیا کہیں گے؟ اس کو تو ہم نے جہیز کہہ دیا، یہ پھر کیا ہوگا جو لڑکی والے ہی چاہ رہے ہیں؟ یہ وہی ایک سوسائٹی کی کننگنیس ہوتی ہے، اس کی ایک ہرس ہوتی ہے نا، اور یہ ساری کی ساری سوسائٹی اکٹھی ڈیولپ ہوتی ہے، سوسائٹی ہوتی ہے، ورنہ تو وہ انڈیویجول ہوتا ہے نا، انفرادی. جی. تو یہ سارے کا ایک ہی رویہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگ اپنی بہتری کے لیے سوچ رہے ہیں، اپنے آپ کو سوچتے ہیں. جذبہ حصار ختم ہو گیا اور شریعت کے ساتھ جو ہے وہ تمسک ختم ہو گیا. ہم نے صرف اور صرف چند اختلافی مسائل سمجھ لیا ہر انسان نے، اور سمجھ لیا کہ شاید اسلام مکمل ہو گیا. نہیں، اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. وہ اسی لیے ہے کہ وہ ہر چیز کے اوپر ایڈریس کرتا ہے، ہر چیز کے ڈائریکٹیوز دیتا ہے. تو ان چیزوں کے اندر بھی ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ بس شادی سے پہلے جو ہے وہ چیزیں چند ضروری ہیں، وہ ایک ڈگری کا حصول ہوگا اور اس کی ایک تیاری ہوگی، شاید یہی ہے. اور اسلام اس کے بارے میں کچھ رائے نہیں رکھتا. اگر وہ اسلام کو باقاعدہ پڑھتے تو ان میں سادگی سمجھ آتی، ان میں جو ہے وہ شو آف کا کانسیپٹ کی ممانعت ان کو سمجھ میں آتی. تو یہ سب چیزیں سمجھ میں آتی تو پوری سوسائٹی کا ایک نیچر ڈیولپ ہو جاتی کہ نہ وہ ڈیمانڈ کرے اور نہ وہ ڈیمانڈ کرتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائے گا، اگر ہم میانہ روی کی طرف چلے جائیں، جہیز جس طرح دینا ایک ضرورت بن گیا ہے، جس طرح کہا جاتا ہے کہ جی اپنی بیٹی کو دیں گے تو وہ خوش رہے گی، اس کا ایک روب رہے گا، اس کے گھر والے جہاں پہ وہ رہنے جائے گی اس کا ایک دبدبہ وہاں پہ ہوگا. ہم کون سا ایسا راستہ میانہ روی کا اختیار کر سکتے ہیں کہ دینے میں بھی سہولت رہے اور لینے والوں کا بھی ایک سٹینڈرڈ اس طرح کا رہے کہ ٹھیک ہے اپنی بیٹی کے لیے کیا؟ وہ کیا ہو سکتا ہے معاشرے میں، وہ کیا چینج ہمیں لانی ہوگی؟ اصل میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیمانڈ تو ویسے ہی غلط ہے، ناجائز طریقے سے مال کو کھانا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک تصور کر لیا کہ شاید ہماری بیٹی بسے گی اور عزت ملے گی اس کو دنیا کے چند سامان کی وجہ سے، جی، ٹکوں کی وجہ سے. ایسے نہیں ہے. عزت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور عزت جو ہوتی ہے وہ رویوں کا نام ہوتا ہے.
پیسوں کا نام تو عزت نہیں ہوتا، ذلت نہیں ہوتا، وہ رویوں کا نام ہوتا ہے. جی تو رویے ڈیولپ کرنے کے لیے وہ بہت سارا مال دے رہے ہوتے ہیں. تو اسلام یہ سورۃ الفرقان کے اندر عباد الرحمن کی صفات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، جہاں وہاں پہ فرمایا کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ نہ تو وہ حد سے زیادہ بڑھتے ہیں اور نہ ہی وہ کنجوسی اور بخل کرتے ہیں، ضروریات سے بھی پیچھے ہٹ جائیں، وہ اس کے درمیان چلتے ہیں، میانہ روی اختیار کرتے ہیں. اصلاً جہیز نہیں ہے اسلام میں. اگر کوئی تحفتاً دینا چاہے اور اپنے بیٹوں کو بھی وہ کچھ ضروریات زندگی لے کے دیتا ہے تو داماد اور بیٹی بھی بیٹوں اور بیٹیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں. ان کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہے تو پھر وہ ہلکا پھلکا وہ تحفہ ضرورت کا دے سکتا ہے، بلا ضرورت تعیشات کی طرف نہ جائے، تاکہ اس کی حوصلہ شکنی ہو. حوصلہ شکنی پوری سوسائٹی کی ہوگی تو چلے گی. تو اگر کریں بھی تو وہ ایک میانہ روی کی چال ہو اور صرف شو آف نہ ہو، تو پھر جو ہے وہ اسلامی نظریے کے مطابق، یعنی اگین وہی دین کے مطابق میانہ روی رکھیں، پیرالل چلیں تو پھر بہتری ہی ہے، ادروائز یہ بگاڑ بڑھتا ہی جائے گا. حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو جہیز دیا جاتا ہے یا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے، پھر اس کی نمائش بھی کی جاتی ہے، جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو دکھایا بھی جاتا ہے، یہ بھی ایک رسم بنا دی گئی ہے، اور جب دکھانے پہ چلیں گے تو پھر اپنا خود بیڑا غرق کریں گے. اب اس میں صرف عام طبقہ نہیں شامل، ہم دیکھتے ہیں دینی گھرانے بھی اس میں شامل ہیں. اس صورتحال پہ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، اس صورتحال میں بھی میں یہی کہوں گا کہ دینی گھرانوں کے اندر بھی کوئی ایک فرد تو موجود نہیں ہوتا. جی ایک فرد اگر یا کچھ افراد دینی ذہن رکھتے ہیں تو جو باقی لوگ ہیں ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے، اپوزٹ ہوگا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فیملی کے اندر زیادہ رجحان کس کا دین کی طرف ہے اور کس کا نہیں ہے. تو ان لوگوں کو آپس میں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ انہوں نے شادی بیاہ کو کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ دینی جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں عموماً علم تو ان کو ہوتا ہے دین کا، لیکن اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. عمل نہ ہونے کی وجہ سے بھی یہ معاملات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ بس دکھاوے کا دین ہوتا ہے اور اندر وہی کچھ ہوتا ہے جو باقی لوگوں کے ہے. جس طرح سے دنیاوی معاملات باقی لوگوں کے چلتے ہیں، ان کے بھی اسی طرح ہی چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، جہیز کے ساتھ ساتھ اور باقی خرافات کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں اس میں مزید بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. بری کا بھی ایک کنسیپٹ ہے ہمارے ہاں. یہاں پر صرف جہیز نہیں دیکھا جاتا یا دکھایا جاتا، شادی سے پہلے یا شادی پر بری بھی دکھائی جاتی ہے. یہ بھی دکھایا جاتا ہے لڑکے نے کیا بنایا ہے لڑکی کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ جو ہے نا یہ بالکل آپ کہہ لیں برابر ہی چل رہا ہے، دو طرفہ چل رہا ہے. اگر ادھر سے نمائش ہے تو ادھر سے بھی نمائش ہے. بالکل اسی طرح. اچھا، بری میں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی شامل کروں گا، بری میں جس طرح بھی حافظ صاحب ذکر کریں، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس میں نہ صرف کپڑے، زیور، جواہرات، چیزیں، برتن اور بھی بڑی خرافات اس میں شامل ہو چکی ہیں. یہ کیا معاملہ ہے سر؟ اس پہ بھی ذرا تھوڑی روشنی ڈالیں. بس وہی ہے کہ شو آف کروانا ہے کہ ہم یہ کچھ دے رہے ہیں، ہم کوئی رہے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اصل میں بیٹی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے اشیاء سے. یعنی بیٹی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ محبت اور شفقت سے دکھانا چاہیے تھا، نہ کہ اس کو چیزوں کے ساتھ دکھایا جائے. یعنی یوں سمجھ لیں کہ کسی چیز کو ظاہری طور پہ سجا سنوار لے اور اندر انسان کے کچھ بھی نہ ہو. تو یہ جو ہے بالکل بری کا کانسیپٹ ایسا ہی ہے کہ صرف دکھایا جا رہا ہے کہ ہم کچھ محبت کرتے ہیں. حالانکہ اگر آپ شفقت کرتے، اس کی تعلیم ہوتی، اس کا یہ ساری رویے جو اس کی ضرورت ہیں اگلے، وہ اس کو سکھائے ہوتے، تحمل مزاجی سکھائی ہوتی، برداشت سکھائی ہوتی، جو اس کے کام آنی تھی. اصل چیزیں عملی چیزیں جو اس کے کام آئیں. برتن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں جی، وہ لباس بوسیدہ ہو جاتے ہیں، رویے باقی رہتے ہیں. رویے باقی جیسے اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کا زخم جو ہوتا ہے وہ مندمل ہو جاتا ہے، زبان کا گھاؤ مندمل نہیں ہوتا. اگر رویے اس کے بہتر ہوئے ہوتے، وہ برداشت کے قابل بھی ہوتی، تو گھر تب بستے. جہیزوں اور بریوں سے تو گھر نہیں بستے. ٹھیک ہے جی. اچھا، ویسے یہ کیسی عجیب سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں جہیز ہے یا بری ہے، یہ آپ کے اپنے گھر میں رہنی ہے. یہ تمام چیزیں آپ کے اپنے گھر میں رہنی ہیں جو آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو ہم نے یہ بھی اس کو دیا ہے تو وہ رکھنا تو اپنے گھر ہی ہے نا. جی. اچھا، بیٹی کو دیا ہے تو بھی وہ بیٹی نے استعمال کرنا ہے نا. تو دکھا ساری دنیا کو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے خریدا ہے. گھر کی چیزیں باہر دکھائی جا رہی ہیں. جی بالکل. اچھا سر، ایک تو دکھاوا ہو گیا،
دوسری بات، جب آپ رشتوں کے حوالے سے لوگ آپ سے رابطہ کرتے ہیں، آپ کی برانچز بھی ڈفرینٹ جگہوں پہ ہیں، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جہیز، اور اب آپ نے جیسے بری کا بھی ذکر کیا، آپ لوگوں کو کیا ایجوکیٹ کرتے ہیں جب رشتے کے لیے لوگ نکلتے ہیں؟ پہلی ڈیمانڈ تو آپ نے بتا دی کہ جی یہ چیز ہونی چاہیے، گھر، گاڑی، کاروبار، اور پھر سم ٹائمز فیملی ممبر بھی کم ہوں، خود چاہے وہ زیادہ ہوں، جی آگے ہمیں فیملی ممبر کم چاہیے، وہ ساری چیزیں کیا ہیں، کیسے ایجوکیٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو؟ سر دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی شادی بیاہ پر مثال کے طور پہ لڑکے والوں نے 20 لاکھ روپے لگانے ہیں، اس سے کم میں تو آج کل شادی نہیں ہوتی، جی، لڑکی کے بھی تقریباً اتنے لگ جاتے ہیں 20 لاکھ کے قریب، اور اگر زیور تھوڑا سا زیادہ ایڈ کر لیں تو پھر بہت آگے یہ چلا جائے کم گا۔ سے کم بتا رہا ہوں میں جی آپ کو۔ ٹھیک ہے، ایک شادی، نارمل شادی اتنے کی نارمل ہو شادی، گئی۔ اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مہنگے لہنگے ہوتے ہیں، اس کے اندر مہنگے زیورات ہوتے ہیں، ہال ہوتا ہے، کھانا اچھا ہوتا ہے، گیدرنگ زیادہ ہوتی ہے، جہیز ہوتا ہے، بری ہوتی ہے، فوٹوگرافرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شوٹس ہوتے ہیں، انٹریز ہوتی ہیں کہ جی وہ دلہا دلہن انٹری کریں گے، اور پھر وہ فائر ورکس ہوتے ہیں۔ شادیوں میں بھی اب گلیمر بہت ایڈ کر دیا اچھا گیا اب ہے۔ یہ جو سب چیزیں ہیں اس کے اوپر پیسے لگتے ہیں، اور ٹھیک ٹھاک پیسے لگتے ہیں۔ اچھا اس سے پھر پہلے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا ویل سیٹلڈ ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو آسان کرنا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ لڑکا اچھا ہو، اس کے گھر والے اچھے ہوں، ان کے اندر دینی اقدار موجود ہوں، آپ ان کے ساتھ رہ سکتے ہوں، آپ کا اور ان کا ماحول ایک جیسا ہو، جی، آپ شادی کریں۔ اچھا اگر وہ سیٹل نہیں ہے تو اس کا بڑا آسان حل ہے کہ 20 لاکھ اگر مثال کے طور پہ یا 30 لاکھ آپ نے لگانا ہے شادی پہ، تو وہ آپ اس لڑکے کو دیں کہ وہ اس کا کاروبار کر لے، اس کا کاروبار کرے گا، اس سے رزق حلال کمائے گا۔ اس حلال کمانے سے سب سے پہلے ہمارا معاشرہ مضبوط ہوگا، یہ نوجوان مضبوط ہوگا، یہ آپ کا بیٹا ہے تو یہ مضبوط ہوگا، اگر آپ کا داماد ہے آپ اپنی بیٹی کی ہیلپ کریں، اس سے یہ مضبوط ہوگا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اگر دلہا خود ہے تو وہ خود مضبوط ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ سارا پیسہ وہ ایک ہی دن اڑا دے، اس سے وہ اپنا کاروبار کرے۔ 30 لاکھ میں اچھا کاروبار سیٹل ہو جاتا ہے، تو وہ کاروبار کرے، اس سے رزق حلال کمائے، ساری زندگی کمائے، اس کے بعد جو کرنا ہے اس نے کر لے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، کھانے کھلانے، کھلائے، اس نے اچھی چیزیں خرید کے اپنی بیوی کو دینی ہے، دے، اس کے اپنے گھر ہی آنی ہے نا، پہلے آنی ہے یا 2-4 سال پہلے لے لے یا 2-4 سال بعد میں لے لے، تو بات تو وہی ہے۔ ٹھیک اچھا اب اس کے اندر یہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے جہیز لیا، جہیز نہیں لیا، اس نے اپنے پیسے جو خود اس نے جوڑے ہوئے تھے شادی پہ خرچنے کے لیے وہ اس نے لگائے ہیں، اپنے کاروبار میں انویسٹ کیے ہیں، اور ادھر سے کما کے وہ ساری چیزیں لے کے اپنے گھر میں آ گیا ہے۔ اچھا اسی طرح لڑکی والوں کے اوپر بھی یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ ہم نے جہیز دینا ہے، ان کو بھی یہ بات پتہ ہوگی کہ لڑکا خود شادی کے اوپر کچھ خرچ نہیں رہا، اور ہمارے لیے بھی آسانی پیدا کر رہا ہے کہ آپ نہ خرچیں، تو ہم بھی آسانی کے ساتھ اس کو آگے بھیجیں۔ ویری گڈ، ویری یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اسی طرح لالچ بھی ختم ہوگا اور رزق حلال کی طرف بھی جائیں گے، معاشرہ بھی مضبوط ہوگا، نوجوان بھی مضبوط ہوگا۔ سینسیبلی موو کریں، بالکل، ویری ویل سیڈ۔ سر آخر میں آپ کچھ کہنا چاہیں اسی بارے میں کہ نکاح کو کیسے آسان کیا جائے؟ جیسے ابھی انہوں نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دیا، دینی طور پہ کچھ بتا دیجئے تاکہ پھر میں وائنڈ اپ کروں۔ نکاح آج بھی آسان ہی ہے، 2-3 منٹ لگتے ہیں، خطبے کے بعد ایجاب و قبول ہو جاتا ہے۔ جی، یہ جو اس کے لوازمات ہیں نا، یہ نکاح کا حصہ نہیں تھے، اسلام نے تو نہیں بنائے تھے، تو وہ جو چیز اضافی لے کے آتے ہیں اس کو چاہے آپ اسلام سے جوڑیں نہ جوڑیں، وہ جو اسلام سے ہٹ کے ہوتی ہے نا وہ انسان کو مشقت ڈال، کئی ایک عبادات متاثر ہوتی ہیں، کئی ایک انسان کی زندگی کے معاملات متاثر ہوتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں نکاح مشکل ہے، نکاح آج بھی آسان ہے، وہ چند لمحے ہیں وہ جو نکاح کے ہیں وہ آسانی سے، اور آپ نکاح مکمل کر نکاح بس اتنا ہی ہے، باقی ہم نے خرافات اکٹھی کر لی، خرافات سے اضافہ کیا، اس سے اگر ہم بچ سکیں کیونکہ وہ دین کا حصہ نہیں ہے، وہ ہم نے اپنے اوپر لازم ایڈ آنس کر لیے ہم نے۔ سر ویری وارم ویلکم، بہت بہت شکریہ، پلیئر ہیونگ یو، بڑا اچھا لگا۔ ہم پھر بھی اس پہ ایک سیشن رکھیں گے جو اور مزید سیر حاصل ہو۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا، میرے ساتھ موجود تھے پروفیسر ڈاکٹر صارم سیف صاحب جو کہ عالم دین ہیں،
इनके साथ मौजूद रहे हाफिज सफ़ीउल्लाह सिद्दीकी साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव निकाह रिबात अज़्ज़वाज। आप दोनों के आने का वंस अगेन वेरी थैंक यू जी। हमने कोशिश ये की कि प्रोग्राम में अपने इस सेशन को फ्रूटफुल करें। जो लुब्बे लुबाब निकला, जैसे भी डॉक्टर साहब ने कहा, निकाह तो बस आसान ही है, तो बस इतना ही जहन में रखिए, निकाह आसान है। जो हमने साथ चीज़ें ऐड ऑन कर ली हैं वो अपने लिए हमने खुद मुश्किलात पैदा कर दी हैं। और जो चीज़ यहाँ पे सोचने की है कि जहेज़ क्या है, असल में क्या देना है, और बरी क्या है, हम क्या दिखा रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये रिवायात कहाँ से आई हैं, ये यकीन जानिए हमारी रिवायात नहीं है, जिनको हमने इतना एक्सीड कर दिया है, इतना तूल दे दिया है कि बेटियां घर में बैठी बूढ़ी हो रही हैं और वो जो माकूल रिश्ते हैं वो भी उन तक नहीं पहुंच पा रहे। अगेन ये दोनों तरफ से प्रॉब्लम है, लड़के हों या लड़कियां हों, उनके वालिदैन को भी सोचना होगा और उन लड़कों को भी सोचना होगा कि वो किस डिमांड के लिए इंतज़ार करते रहते हैं और इस तरह शायद किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने का मौजब भी हो जाते हैं। तो प्रोग्राम में आगे आपसे दोबारा मिलते हैं और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।